معزز ناظرین، میں بریرہ اعجاز نوبل نیوز چینل میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ صدا اتحاد کرناٹکا کی زیر اہتمام عالی جناب سید ضمیر پاشا صاحب مرحوم سابق ایس آفیسر و صدر صدا اتحاد کرناٹکا کی رحلت پر بروز جمعہ 4 دسمبر مسجد خادریہ عیدگاہ قدس صاحب ملز روڈ بنگلورو میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر جناب سید اظہر عابدی صاحب علی پور کا خطاب ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ جناب سید ضمیر پاشا صاحب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں نے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال واقعی ایک بہت بڑا صدمہ ملت اسلامیہ کے لیے، لیکن جان لیں کہ موت صرف انسان کے جسم کو آتی ہے، انسان کی کردار کو نہیں آتی۔ اس لیے کہ موت موقتی اور ٹیمپرری لائف سے پرماننٹ لائف کی طرف ہجرت کرنے کا نام ہے۔ موت فنا اور برباد ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت حیات ابدیت کو پانے کا نام ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک انسان کرائے کے گھر پہ اس کی پوری تمنا ہے کہ اپنے خاص گھر اصلی گھر کی طرف چلا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی انسان بار بار کرائے کے گھروں کو بدلتے رہے تو سارا اس کی زندگی جو کس طرح سے بدحال ہو جاتی ہے، لیکن جس دن وہ ان کرایوں کے گھر سے اپنے خاص گھر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو وہ شاد و آباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مرد مومن اس دنیا کے کرائے کے گھر سے آخرت کے ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف کوچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر دن نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انقطع عملہ، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جو اس نے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اور تیسرے وہ ولد صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ ضمیر پاشا صاحب یہ تینوں چیزوں چھوڑ کے گئے۔ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدائے اتحاد، یہ لوگوں کے درمیان جو انہوں نے خدمت کی ہے پورے کولار ڈسٹرکٹ کرناٹکا اسٹیٹ میں چپے چپے سے جہاں بھی ان کے بارے میں سنا جاتا ہے انہوں نے احسان کیا، کام کیا، قوم کی خدمت کی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ جہاں پر انہوں نے مدرسے کے لیے، حوضے کے لیے، درگاہ کے لیے، عاشق خانے کے لیے، مسجد کے لیے جس طرح سے بھی انہوں نے مدد کی، جب تک وہ مسجد میں نمازی پڑھتے رہیں گے صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ دوسرے وہ ہے علم، علم کے ذریعے سے جو انہوں نے اپنی شبیہ کو دنیا والوں کے سامنے بتایا۔ اس لیے یہ مسلمان وہ ہے کہ فقط اپنے آپ کو سدھار لینا کمال نہیں ہے، اسلام کو اپنے کردار کے ذریعے سے غیر مسلموں تک پہنچانا یہ کمال ہے۔ انہوں نے بڑے سے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے بعد، عہدوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی وہ جو اسلامی زندگی ہے اس کو کبھی انہوں نے ترک نہیں کیا۔ اسی لیے فارسی میں ایک مقولہ ہے، ملا شدن آسان است، انسان شدن مشکل است۔ ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، فلاسفر بن جانا، دنیا کا بڑا سا حاکم بن جانا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ جس کے پاس انسانیت آ جائے وہ انسان کامیاب ہے، وہی انسان جو حقیقت میں کامیاب ہے اس دنیا میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، لوگ 2 جملے کہتے ہیں، اور ان 2 جملوں میں جو پہلا جملہ ہے وہ اس انسان کی کامیابی کی علامت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جو 2 جملے ہوتے ہیں انسانوں کے بارے میں، لوگ، اس کے پڑوسی، اس کے رشتے دار، چاہنے والے اور جو دنیا والے کہتے ہیں اچھا تھا چلا گیا، کسی کے بارے میں بولتے ہیں اچھا ہوا چلا گیا۔ ابھی دنیا یہی کہہ رہی ہے اس مرحوم کے بارے میں کہ یہ اچھا تھا چلا گیا۔ مومنین کا، مسلمانوں کا، اجتماع کا، جماعت کا یہ کہنا کہ یہ اچھا تھا چلا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے امت نے کہہ دیا اچھا تھا چلا گیا، اس کو اچھا لکھ دو۔ جس طرح سے دنیا میں کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دوسری بات، قیمت کل امرئ ما یحسن، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قیمت ہماری مال و دولت و حکومت و شہرت اور ہماری یہ باڈی کو جو ہم نے کھا کھا کے بنایا یہ قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت اس کے کردار ہے، جتنے کردار بلند ہوں گے اس کی اتنی قیمت ہوگی۔
چنانچہ دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ دین کردار والا دین ہے، اخلاق والا دین ہے، جو سارے دنیا میں اتنے شارٹ پیریڈ جو سارے دنیا میں پھیلا ہوا، انہوں نے کردار کے ذریعے سے اپنا لوگا منوایا۔ تیسری چیز افضلکم انفعکم یا افضل الناس انفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خود کھانے والا کامل نہیں ہوتا، کمال نہیں رکھتا، دوسروں کو کھلانے والا کمال رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ انسان تھا جس نے اپنی زندگی کے پھلدار درخت کے مانند لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ تم کو دنیا میں یہ گلاب کے پھول کے مانند ہونا چاہیے، جب کلی ہے خوشبو، جب وہ پھول میں تبدیل ہو جاتا ہے تو خوشبو دیتا ہے، اگر کوئی اسے توڑ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کو خوشبو کر دیتا ہے، اگر اسے گلدستہ بنا کے پھول کا ہار بنا دیتا ہے تو اسے خوشبودار بنا دیتا ہے، اگر نوشہ کے وہ گلے پہ چلا جاتا ہے تو پورے محفل کو وہ خوشبو دیتا ہے، اگر کوئی غصے سے اسے چور کر دیتا ہے عطر بن کے خوشبو دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو گلاب کے پھول کے مانند ہونا چاہیے کہ ہر حالت میں، وہ بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، اور جو کسی مشکل حالت میں ہے یا جو آسانی حالت میں، ہر حالت میں اسے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسانیت ہی کی قیمت ہے، کردار ہی کی قیمت ہے۔ یا دوسری مثال، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو گندم کے جیسا ہونا چاہیے۔ گندم کو اگر کوئی زمین کے اندر بند کر کے اسے ختم کر دیتا ہے تو وہ پودا بن جاتا ہے، پودے کو کاٹتا ہے تو دانا بن کے فائدہ پہنچاتا ہے، اگر کوئی دانے کو چکی پیس دیتا ہے تو آٹا بنتا ہے، آٹے کو گوند دے کے وہ جو ہے توے میں ڈالتا ہے تو روٹی بنتی ہے، اگر وہ اس کو لقمے میں لگا دیتا ہے تو انسان کو توانائی عطا کر کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسان کو اس طرح سے اپنی زندگی میں فائدہ پہنچانا چاہیے۔ یہ واقعی ملت اسلامیہ کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اس لیے جب انسان کو عہدہ مل جاتا ہے تو پھر اپنے اوقات کو بھلا دیتا ہے، اپنے مذہب سے دور ہو جاتا ہے، اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے ریسپانسبلٹیز کو بھلا دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے جتنا عہدہ بڑھا اس کا، اتنے ہی اس نے اسلامی اور انسانی ذمہ داری کو نبھایا۔ انشاءاللہ امید ہے جس پلیٹ فارم میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، یہ بہترین صدقہ جاریہ اور ان کے لیے ان کی روح کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی فرزند ارجمن جس راستے کو انہوں نے طے کیا اس راستے کو اپنائیں اور راستے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی فرد کا نام نہیں ہے، زندگی آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ لہٰذا ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کی جو فکر تھی، ان کا مکتب، ان کا مشن، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یہی ہماری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مختلف مقدمین حضرات سے مرحوم کی خدمات کو، مرحوم کی شخصیت پر، مرحوم کے بارے میں سنا۔ بار بار میں انہیں باتوں کو کرنا گویا کہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے، صرف دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ ہمارا کیا تعلق تھا مرحوم سے، یہ آپ نے ہمارے بھائی سے سنا۔ جب تقریر کر رہے تھے تو آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا، یہ سچی اور حقیقی محبت کی دلیل ہے۔ جب مرحوم کی رحلت کی خبر آئی تو ہم کو محسوس ہوا کہ حقیقت میں ہماری فیملی اس دن ہی تھی۔ یہ ہماری شخصی تعلقات کے بارے میں تھا، اور آپ نے سنا کیا کیا آپ کی خدمات، سماجی، اجتماعی، انفرادی، سیاسی، سارے خدمات، اور کامیاب انسان کی دلیل وہ ہے کہ انسان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو سچی تعریف ہے۔ آج کا جمعہ شاید کہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر جمعہ کے خطبہ میں مرحوم کو یاد نہ کیا گیا۔ علی پور کے جعفریہ مسجد میں جو جامع مسجد ہے، علی پور کے جمعہ کے خطبے میں جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے جہاں پر حالت حاضرہ پہ تبصرہ کیا جاتا ہے، اس میں خطیب جمعہ نے مرحوم کی شخصیت کو یاد کیا
اور مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھایا گیا. علی پور کہاں، بنگلور کہاں، لیکن مرحوم نے ان تمام دوریوں کو ختم کر کے اتنا قریب ہو گئے کہ وہ آج ہمارے دلوں میں باقی ہے. تو میں میرے برادر بزرگ سے اور میرے لیے اور تمام امت کے نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج یہی ہے کہ صرف یاد کر لینا محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فکر کو لے کر کے آگے بڑھ جانا یہ سچی محبت ہے. اگر ہم سچے ان کے محب ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم نوجوانوں سے ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ شخص گیا ہے، شخصیت نہیں گئی. ضمیر بادشاہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن ان کی فکر آج بھی موجود ہے. جس کی فکر ہے، جس کے کام موجود ہوتے ہیں، وہ شخص چھٹ جاتا ہے لیکن وہ شخص مرتا نہیں ہے، امت کے درمیان زندہ رہتا ہے. وہ شخص آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے ایک اچھی فکر کے ذریعے سے. اور جاتا جاتا مرحوم ایک فکر دے کر کے گیا ہے، نوجوانوں صرف یاد کر کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یاد کرنے کی سچی حقیقت یہ ہے کہ تم ہماری فکر کو، ہماری مشن کو، ہمارے آئیڈیالوجی کو لے کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ. اس لیے کہ آگے بڑھنا کامیابی کی علامت ہے. تو ٹھہر کر کے صرف یاد کرنا یہ سچی محبت نہیں ہے. آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. بہت بڑا اسلامک سینٹر مرکز ہے جس کے لیے کچھ بہت ساری خدمات مرحوم کے بھی رہے ہیں، ان کے بھی اراکین یہاں پر موجود ہیں. اور علماء البلاغ علی پور میں تقریباً 35 سے 40 علماء ہیں. ان کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے علماء البلاغ آرگنائزیشن. اور 3 اداروں کی جانب سے تمام عالم اسلام کے خدمت میں اور خاص کر اور ان کے فرزند، ان کی فیملی کی خدمت میں اس سانحہ کی تسلیت پیش کرتے ہیں. اور ایک جملہ کہوں گا کہ آپ صرف یتیم نہیں ہوئے ہیں، امت یتیم ہوئی ہے کہ چونکہ امت کے سر سے امت کا باپ گزر گیا. جب صدا اتحاد کی طرف سے علی پور میں جلسہ منایا گیا، بہت سارے لوگ بہت باتیں صدا اتحاد کے بارے میں کہے، لیکن ایک جملہ کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں. صدا اتحاد اس کو کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جہاں پر پروگرامس میں وہاں پر علی پور کے اندر اور آپ کی صدارت میں جو ہے پروگرام ہوا اور وہاں پر تمام مسلمان جمع ہوئے، وہاں پر آپ کی یاد دار زہرا میں موجود ہے. وہاں پر پتھر پر لکھا گیا ہے کہ اس میں سے جو کام ضمیر بادشاہ صاحب نے عطا کیا